بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی ایک بڑی ایکٹیویٹی کا آج ذکر کریں گے۔ جرمنی کے شہر میونخ میں 70 ممالک کے حکمرانوں، وزرائے خارجہ، جرنیلوں اور دیگر اعلیٰ حکام کا 62واں سالانہ اجلاس ناکام ہو گیا ہے۔ اس ایونٹ کا نام تھا 62ویں سالانہ سیکیورٹی کانفرنس۔ امریکہ سے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میں شریک ہوئے، چینی وزیر خارجہ وانگ یی آئے، میزبان جنرل چانسلر فریڈرک مرز تھے، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت 70 سے زائد ممالک کی جو سرکردہ قیادت ہے، عسکری و سیاسی قیادت، وہ سر جوڑ کر بیٹھی۔ اور یہ سب دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والے ورلڈ آرڈر بارے فیصلے کرنے والا فورم ہے، اور اس سال کا موضوع تھا انڈر ڈسٹرکشن، یعنی تباہی کے نیچے۔ یعنی دنیا اب ایک نئی تباہی تلے آ چکی ہے۔ پہلی بار یورپ نے امریکی فیصلے ماننے سے انکار کر دیا ہے اس فورم میں، جسے ورلڈ آرڈر کا نام دیا جا رہا ہے پچھلے ایک صدی سے۔ اور جرمن چانسلر نے اعلان کیا کہ ورلڈ آرڈر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اب امریکہ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اکیلا دنیا کے نظام کو چلا سکے۔ روس اور چین دو نئی سپر پاورز بن چکی ہیں، اب ان کی بھی سننا پڑے گی۔ اس کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دھمکی دی کہ اگر یورپ نے امریکہ کا ساتھ نہ بھی دیا تو وہ اپنے طور پر دنیا پر ٹرمپ کا ورلڈ آرڈر نافذ کریں گے۔ میونخ کانفرنس کی اس ناکامی نے اس ورلڈ آرڈر کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے جو امریکہ و نیٹو ممالک نے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد قائم کیا تھا، اور پاکستان بھی پچھلے 77 سال سے اس ورلڈ آرڈر کا غلام ہے۔ اور سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان سے سعودی عرب کے شاہ فیصل اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تک بہت سی اہم ترین شخصیات دنیا کی اس ورلڈ آرڈر کے شہید ہیں، اور عمران خان بھی اسی ورلڈ آرڈر کا قیدی ہے۔ اور اب جب کہ یہ ورلڈ آرڈر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، یورپ کے مختلف ممالک نے دنیا کو امریکہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے چین اور روس کے ساتھ تیسری عالمی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ دنیا کو امریکہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے چین اور روس کے ساتھ تیسری عالمی جنگ لڑنے سے یورپ کے اکثر ممالک نے صاف انکار کر دیا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ امریکی ورلڈ آرڈر اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ ورلڈ آرڈر اپنی بقا کے لیے ایک آخری جوا کھیلنا چاہتا ہے، اور وہ جوا ایران میں رجیم چینج یا ایران کو لیبیا اور سوڈان کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ہے۔ کیا یہ جوا امریکی ورلڈ آرڈر کو بچا پائے گا؟ اس حوالے سے آنے والے چند روز، آنے والے چند ہفتے اور آنے والے چند ماہ فیصلہ کن ہیں، اور ہم تاریخ کے ایک بڑے دھارے پر کھڑے ہیں، اور ایک نئی دنیا، ایک نیا عالمی نظام اور طاقت کا ایک نیا توازن قائم ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور سابق ISI چیف جنرل ندیم احمد انجم نے لندن پلان کے تحت نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مل کر ختم کیا، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف، صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قید کر رکھا ہے،
اور دنیا پر دوسری عالمی جنگ کی جو مسلط ورلڈ آرڈر ہے وہ اس کی حقیقتوں سے ناواقف ہیں جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ عمران خان کیوں صبر و استقامت کی چٹان بن کر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بات کئی برسوں سے اس کے علم میں ہے کہ دنیا پر مسلط 70 سالہ ورلڈ آرڈر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اسی سے جان چھڑانے کے لیے دنیا کے آزادی پسند ملکوں کو نئی ابھرتی ہوئی سپر پاورز کا ساتھ دینا ہوگا، وگرنہ پھر 200 سالہ مزید غلامی پوری دنیا پر مسلط ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایران اور افغانستان پر امریکی حملے میں تعاون کے سوال پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اپنے اس جرم کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے، ایک ایسا ہی ایبسولیوٹلی ناٹ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہہ رکھا ہے کہ وہ چین کو تیل کی فروخت 80% کم کرنے کے امریکی حکم کو تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے میزائل پروگرام پر کمپرومائز کرے گا۔ ایک اور ایبسولیوٹلی ناٹ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ بھی ایران پر امریکی حملے میں کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اور امریکہ کو تازہ ترین صدمہ جرمنی میں 70 سے زائد ممالک کی سالانہ سیکیورٹی کانفرنس میں پہنچا ہے کہ جس میں ایران پر حملے کے حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یہ کانفرنس ناظرین کرام 13 فروری سے 15 فروری تک جاری رہی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 12 سے 14 فروری تک اس کانفرنس میں شریک رہے، اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے انہوں نے علیحدگی میں ملاقات کی، اور کچھ دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں، جن میں میزبان ملک جرمنی کی اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو آسٹریلیا طلب کیا گیا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران پر حملے میں کس حد تک تعاون کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جنیوا میں عمان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام اور چین کو تیل کی سپلائی 80% تک کم کرنے والے ناجائز مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ البتہ ایٹمی پروگرام کی رفتار کم کرنے اور اپنی افزودہ یورینیم پر عالمی نگرانی مزید سخت کرنے پر تیار ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے عزائم کچھ اور ہیں۔ ان کے 2 ٹارگٹ ہیں، وہ جنگ کے بغیر حاصل ہوں یا جنگ کے ذریعے حاصل ہوں۔ انہوں نے یہ دونوں ٹارگٹ حاصل کرنے کی آخری ٹرائی کرنی ہے، کیونکہ ان 2 ٹارگٹس کو حاصل کیے بغیر امریکی ورلڈ آرڈر ٹوٹ جائے گا۔ ان 2 ٹارگٹس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم جو بکاؤ میڈیا ہے، عوام میں مایوسی، خوف اور نا امیدی پیدا کرنے والا کے جو نا امیدی کے جو اندھیرے ہیں وہ پیدا کرنے والا جو میڈیا ہے، اس کے پھیلائے ہوئے اندھیروں کو، اس میں عالمی میڈیا بھی شامل ہے۔ آپ اور ہم اسی طرح سوشل میڈیا پر اپنی تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے چراغ سے چراغ جلا کر ہی دور کر سکتے ہیں۔
नाज़रीन कराम, अमेरिका, इसराइल और भारत के 2 टारगेट्स की अब तफसील भी सुन लें। नंबर 1 टारगेट है मशरिक़ वस्ता के तेल पर कब्ज़ा करना, जिसमें ईरान के साथ अरब ममालिक भी शामिल हैं। और नंबर 2 चीन की मुआशी तरक्की की हैरान कुन रफ्तार को रोकना या सुस्त करना। ईरान अपने चीन को तेल की 80% सप्लाई कम करने के मुतालबे के पीछे भी, ईरान से जो चीन को तेल की 80% सप्लाई कम करने का मुतालबा किया जा रहा है, इसके पीछे भी यही मकासद हैं। और ईरान पर हमला करके ईरानी तेल की एक्सपोर्ट को अगले 5-7 बरस तक दरहम बरहम करने के पीछे भी यही मकसद है। यानी जंग के ज़रिए हासिल हो जाए ये मकसद, या जंग के बग़ैर मुज़ाकरात के ज़रिए, क्योंकि चीन अपनी ज़रूरत के तेल का बड़ा हिस्सा या तो मशरिक़ वस्ता से ख़रीदता है या फिर रूस से ख़रीदता है। और जिस तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है, इसकी तेल की ज़रूरियात हर साल मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अगर खलीज में जंग छिड़ जाती है और नताइज अमेरिका और इसराइल की मर्ज़ी के मुताबिक निकलना शुरू हो जाते हैं और इराक़, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और ईरान के तेल की आलमी मार्केट में सप्लाई रुक जाती है या महदूद हो जाती है, तो चीन में तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। और इस बहरान पैदा करने का पहला बड़ा मकसद इस जंग के ज़रिए हासिल किया जाएगा। इस जंग की वजह से ईरान समेत खलीजी ममालिक को चीनी मसनूआत की जो अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट है वो भी रुक जाएगी, जो चीन की मईशत पर दूसरा बड़ा वार होगा। और अगर अमेरिका और इसराइल 5-7 बरस तक इस जंग को जारी रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो इस दौरान भारत को चीन के मुकाबले की सनती व अस्करी कुव्वत बनाने की कोशिश करेंगे। इस मकसद के लिए पेशबंदी के तौर पर अमेरिका ने सबसे पहले वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा किया और फिर भारत को वेनेज़ुएला के तेल की बड़े पैमाने पर सप्लाई का मुआहदा भी करवा दिया है। अब नाज़रीन, सारा खेल आपकी समझ में भी आ चुका होगा। ये तो अमेरिका, इसराइल, भारत की प्लानिंग है। रूस, शुमाली कोरिया, चीन और ईरान ने क्या प्लानिंग कर रखी है, ये किसी के इल्म में नहीं है। और अल्लाह ने क्या प्लानिंग कर रखी है, इससे तो पूरी दुनिया नावाकिफ़ है। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि ईरान पर अमरीकी व इसराइली हमले के नतीजे में भी अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर टूट जाएगा। और अगर हमला होता है तो भी दुनिया इस वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम करने से इनकार करती है, और अगर हमला नहीं होता तो भी दुनिया इस वर्ल्ड ऑर्डर को अब मानने वाली नहीं है, जिसका आगाज़ जर्मनी के चांसलर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एलानिया कर दिया है। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने से डर गया तो चीन, रूस, शुमाली कोरिया और ईरान पर मुश्तमिल बुलाक की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान के मामलात में चीन और सऊदी अरब मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, और अमरीकी असर व रसूख और मुत्तहिदा अरब अमारात की खुफिया गेम वो कमज़ोर पड़ जाएगी, जो मौजूदा फार्म 47 हुकूमतों के हक़ में है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि जो इमरान खान की रिहाई में अमरीकी दबाव की वजह से जो बड़ी रुकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और 25 करोड़ आवाम को नाज़रीन उसी दिन का इंतज़ार है कि कब वो दिन आए कि अब रमज़ान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है। दुआ करें कि ये हमारी ईद डबल ईद हो जाए, और इन्हीं 15, 20, 30, 35 दिनों में ये मामला जो है, जो वर्ल्ड ऑर्डर अपने आखिरी सांसें ले रहा है, ये किसी तरह टूट जाए। और इसने टूटना ही है। 2 हफ्ते लगें, 2 महीने लगें, 2 साल लगें, अब इसका अंजाम करीब है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।